اس کے باوجود ایسے انسان ہونے کی دوسرے سے بات کرتا ہے، دوسروں سے دوستی کرتا ہے۔ ایک باپ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دوسرے کے لڑکے کے ہاتھ مانگنے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی سکھا کر گیا۔ تب تک سنگر بنا محمد پاک نہ ہویا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حساب سے کوئی عمل نہ کرے، اگر اللہ کے رسول کو کوئی اہمیت نہیں مانے، اگر اللہ کے رسول کو کوئی رسول نہ مانے، اگر اللہ کے رسول کو کوئی نبی نہ مانے، کوئی انبیاء میں شمار نہ کرے، تو یہ جان لے کہ وہ انسان گمراہ ہے۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر ہمارے کی زندگی ادھوری ہے۔ جب تک جان نہیں آئے، محمد کی بات کو نہیں مانے، محمد کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ تلسی داس کہتے ہیں جو میں اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھا ہے وہ یہی پڑھا کہ اللہ کے رسول پوری دنیا کے لیے کیے تھے، پوری دنیا کے لیے نمونہ تھے، پوری دنیا کے لیے عبرت کرائے تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ اللہ کے رسول تمہارے جیسے ایک نبی تھے، اللہ کے رسول بھی تمہاری جانوں کی طرح ایک جان تھے، لیکن پوری زندگی اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے رو دیا۔ آئیے اللہ کے رسول کے آخری وقت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اے ابا مسعود تم مجھے قرآن کے کچھ کلمات سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کون سی بات کرتے ہیں؟ قرآن کو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، نبی کو آپ کو بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، تو تینوں ایک بات کر پڑھوں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول مجھے بھی پڑھنا صحیح سے نہیں آتا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عبداللہ، اے عبداللہ بن مسعود میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم پڑھنا شروع کرو۔ عبداللہ بن مسعود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جب یہ آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ جب ہم اس آیت پر پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول کی حالت کو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول سسک سکر رونے لگتے ہیں، ببر کے رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کیا ہوا؟ ذرا غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر، اللہ رب العالمین کے فرمان پر غور کریں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ اے عبداللہ بن مسعود ان سارے لوگوں کا کیا ہوگا جب سارے لوگ دنیا میں اپنے اپنے نبی کے ساتھ آئیں گے، جب سارے لوگ اپنے انبیاء کے ساتھ آئیں گے، اپنے میروں کو باندھ کر لے کر آئیں گے، میرے امت کا کیا ہوگا جب اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ان سارے لوگوں کو پیش کرے گا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور جو لوگ دنیا میں نماز چھوڑ کر بھاگا پھرا کرتے ہیں، آج مسجد پر نشان بناتے ہیں، اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم کو دیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کیجئے اللہ رب العالمین کے فرمان پر۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچتا ہوں اللہ کے رسول مارے بار رونا شروع کرتے ہیں، اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جب سارے لوگ اپنے نبی کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اپنے نبی کے ساتھ آئیں گے، میں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ آؤں گا، جو میرے امت کے لوگ ہیں جو میرے بات کو مان رہے ہیں، جو لوگ میرے راستے پر چلتے ہیں، جو لوگ میرے راستے پر چلتے ہیں لیکن صحیح ڈھنگ سے نہیں چلتے، جو میری زندگی کے حساب سے میری زندگی میں عمل نہیں کرتے، جو میں حکم دیتا ہوں اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے، تو پھر وہ لوگ کیسے آئیں گے جب میں ان کے سامنے گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا؟ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی سماعت پر غور کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی امت کے لیے روتے تھے، پوری زندگی نفس کے عالم میں رہتے تھے، پوری زندگی اپنی امت کے لیے روتے تھے، لیکن آج ہم کہاں پر ہیں؟
में झांकिए, अपने नफ्स में झांकिए, अपने आप में गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भेजा किसके था। अल्लाह के रसूल ने हमें किस रास्ते पर चलने को कहा था, अल्लाह के रसूल कौन से तरीके हमें इख्तियार करने को कहा था, और किस रास्ते पर हम चल रहे हैं, कौन से रास्ते से हम चल रहे हैं। जरा गौर कीजिए, जरा तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को तालीम दिया था। मेरे भाइयों, जो रसूल हमारी तरह